क्या बताते हैं, हमको क्या क्या सिखाते हैं। मरियम की बातें, मरियम की बातें। प्यारे बच्चों, मरियम की बातें प्रोग्राम आपने देखा और पसंद भी किया। अब मरियम की बातों की जगह बच्चों के लिए एक नया प्रोग्राम शुरू होने वाला है। जी हाँ, और उसका नाम है प्यारी कलियां। आज मरियम की बातों का लास्ट स्पेशल एपिसोड है और आज की एपिसोड में हमने पिछले कुछ प्रोग्राम्स के सेगमेंट शामिल किए हैं। तो आइए देखते हैं मरियम की बातें। देखो क्या क्या बताते हैं, हमको क्या क्या सिखाते हैं। मरियम की बातें, मरियम की बातें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाई वल मुरसलीन। अम्मा बअद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। और आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। प्यारी बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, आइए सबसे पहले दुरूद पाक की एक प्यारी सी फजीलत सुनते हैं। अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसके पास मेरा जिक्र हुआ और उसने मुझ पर दुरूद ना पढ़ा, उसने जन्नत का रास्ता छोड़ दिया। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। तो प्यारी बच्चों, हम अपना प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं एक प्यारी सी नात से। मरियम की बातें। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। बरसता नहीं देख कर अपने रहमत, बरसता नहीं देख कर अपने रहमत। बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। मैं मुजरिम हुआ का मुझे साथ ले लो, मैं मुजरिम हुआ का मुझे साथ ले लो। कि रास्ते में है जा बजा थाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। हरम की ज़मीं और कदम रखते चलना, हरम की ज़मीन और कदम रखते चलना। सर का मौका है हो जाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह। अब हम चलते अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ।
بیان کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے دوحہ. جی دوحہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ. وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. درود پاک کی فضیلت. اللہ پاک کے آخری نبی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان جب تک مجھ پر درود شریف پڑھتا رہتا ہے فرشتے اس پر رحمتیں بھیجتے رہتے ہیں. اب بندے کی مرضی ہے کم پڑھے یا زیادہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ. پیاری بچیوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، آج کے میرے بیان کا ٹاپک ہے اللہ پاک کی محبت. پیاری بچیوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ پاک کسی بندے سے محبت فرماتا ہے تو حضرت جبریل علیہ السلام کو ندا کی جاتی ہے، یعنی کہا جاتا ہے کہ اللہ پاک فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، اس لیے تم بھی اس سے محبت کرو. تو جبریل علیہ السلام اس سے محبت کرتے ہیں. پھر حضرت جبریل علیہ السلام آسمان والوں میں ندا کرتے ہیں، یعنی آسمان والوں سے کہتے ہیں کہ اللہ پاک فلاں بندے سے محبت فرماتا ہے، اس لیے تم بھی اس سے محبت کرو. تو آسمان والے بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں. پھر زمین والوں میں اس کی مقبولیت رکھ دی جاتی ہے، یعنی زمین والے بھی اسے پسند کرنے لگتے ہیں. سبحان اللہ. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ پاک آدمی کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے. ایک بزرگ رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ پاک خود اس بندے سے محبت فرماتا ہے اور اسے مخلوق کا محبوب بنا دیتا ہے. ایک اور جگہ ایک بزرگ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب بندہ اپنے دل سے اللہ پاک کی طرف متوجہ ہوتا ہے، یعنی اس کے دل میں اللہ پاک کی محبت پیدا ہو جاتی ہے، تو اللہ پاک ایمان والوں کے دلوں کو اس کی طرف متوجہ کر دیتا ہے، یعنی اللہ پاک ایمان والوں کے دلوں میں اس بندے کی محبت پیدا فرما دیتا ہے، یہاں تک کہ اسے لوگوں کی محبت اور شفقت عطا کر دیتا ہے. اللہ پاک ہمارے دل میں بھی اپنے اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے. آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ محمد صلی اللہ تعالی. جزاک اللہ خیر دوحہ. تو یہ تھا ہمارا سیگمنٹ بیان. اللہ پاک ہمیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پکی محبت نصیب فرمائے. آمین. اب ہم چلتے ہیں اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف، جس کا نام ہے ذکر صحابیات. پیاری بچیوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم حضرت بی بی اسماء رضی اللہ عنہا کے بارے میں سنیں گی. تو آئیے حضرت بی بی اسماء رضی اللہ عنہا کے بارے میں کچھ خاص باتیں جانتے ہیں. آپ رضی اللہ عنہا اکثر عورتوں کے سوالات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتی تھیں. آپ رضی اللہ عنہا عظیم صحابی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی پھوپھی زاد بہن اور انصاری صحابیاں تھیں. آپ رضی اللہ عنہا نے بیعت رضوان میں شریک ہو کر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیعت ہونے کا شرف حاصل کیا اور جنت کی خوشخبری پانے والوں میں شامل ہو گئی. آپ رضی اللہ عنہا سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کئی حدیثیں ہم تک پہنچی ہیں. اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کے موقع پر حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا کو دلہن بنانے میں جن خوش نصیب صحابیات نے حصہ لیا ان میں آپ بھی شامل تھیں. اللہ پاک کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو. آمین. اب ہم چلتے ہیں اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف، جس کا نام ہے کنیز فاطمہ سے باتیں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ قنیس فاطمہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قنیس فاطمہ ایک بات تو بتائیں۔ جی پوچھیے۔ قنیس فاطمہ اکثر بچیوں کو گڑیا یا ٹیڈی بیئر وغیرہ بہت اچھے لگتے ہیں اور وہ ان سے کھیلتی بھی ہیں، یہ بتائیں کہ ان گڑیا یا بھالو وغیرہ سے کھیلنا کیسا ہے؟ کھیل سکتی ہے، لیکن ان گڑیا یا بھالو کو جو شوکیس میں یا کسی اونچی جگہ پر گھروں میں سجا کر رکھ دیا جاتا ہے، یہ غلط ہے۔ اسلام اس سے منع کرتا ہے۔ یعنی ایسے کھلونے یا ماڈلز جو دکھنے میں بالکل جاندار چیزوں کی طرح ہو، انہیں گھروں میں اونچی جگہ پر رکھنا یا شوکیس وغیرہ میں سجا کر رکھنا غلط ہے۔ تو پھر ایسے کھلونوں کو کس طرح رکھا جائے؟ ایسے کھلونوں کو کسی ڈبے یا کسی باکس وغیرہ میں دوسرے کھلونوں کے ساتھ بند کر کے رکھا جا سکتا ہے۔ جیسے عام طور پر بچوں کے کھلونوں کا ایک باکس ہوتا ہے جس میں بچے بچیاں اپنے کھلونے رکھتے ہیں۔ آپ نے کہا ایسے کھلونے یا ماڈلز جو دکھنے میں جانداروں کی طرح ہوں، اس کا مطلب صرف انسان اور جانور ہی ہیں، یا پودے وغیرہ کے شو پیس بھی نہیں سجائے جا سکتے کیونکہ وہ بھی تو جاندار ہوتے ہیں۔ یہاں جاندار سے مراد صرف انسان، جانور، کیڑے مکوڑے وغیرہ سے ملتے جلتے شو پیس اور پکچرز ہیں۔ پھول پودوں کے شو پیس اور پکچرز کو گھروں میں سجا سکتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر قنیس فاطمہ، آج آپ نے ہمیں بہت اچھی باتیں بتائیں۔ اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو یہ تھا ہمارا سیگمنٹ قنیس فاطمہ سے باتیں۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف، اس کا نام ہے اچھے اخلاق۔ اچھے اخلاق میں آج ہمارا ٹاپک ہے تم یا تو کی جگہ آپ کہنا۔ پیاری بچیوں، عام طور پر چھوٹے بڑوں سے بات کرتے وقت انہیں آپ کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کوئی بچی اپنی امی ابو کے کسی کام کو مکمل کر کے انہیں بتائے گی تو کہے گی کہ میں نے آپ کا کام مکمل کر لیا ہے یا آپ کا کام مکمل ہو گیا ہے۔ یہ ایک بہت اچھی بات ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے برابر کے بچوں اور اپنے سے چھوٹے بچوں کو بھی تم یا تو کی جگہ آپ کہہ کر ہی بات کرنی چاہیے۔ جو بھی اپنے چھوٹے اور بڑوں سے آپ کے ساتھ بات کرتا ہے، ایسے بچوں کو سب پسند بھی کرتے ہیں اور اچھے اخلاق والا کہتے ہیں۔ انسان کی بات چیت کا انداز اچھا ہو تو سب گھر والے اور خاص کر کلاس میں تمام کلاس میٹ، اس کے تمام کلاس فیلوز اس کے دوست بن جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی اس چیز کے بہت سارے فائدے ہیں۔ تو پیاری بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، کوشش کیجیے کہ بات کرتے ہوئے ہمیشہ اپنے بڑوں کے علاوہ اپنے چھوٹوں سے بھی تم کی جگہ آپ سے بات کریں۔ اللہ پاک ہمیں اچھا اخلاق والا بنائے اور ہمیں ایسا بنا دے جیسا اسے پسند ہے، آمین۔ تو یہ تھا ہمارا سیگمنٹ اچھا اخلاق۔ اب ہم چلتے اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف، جس کا نام ہے اچھی بات اور بری بات۔ آج میں آپ کو ایک اچھی بات بتاؤں گی اور وہ اچھی بات ہے اچھی بات کو غور سے سننا اور اسے یاد کر لینا۔ پیاری بچیوں، کسی بھی اچھی بات کو غور سے سننا اور اسے یاد کر لینا بہت اچھی بات ہے۔ جب ہم کسی بیان کو یا کسی کی اچھی بات کو غور اور توجہ سے سنتے ہیں تو وہ ہمیں سمجھ بھی آ جاتی ہے اور ہمیں آسانی سے یاد بھی ہو جاتی ہے۔ جیسے اگر کوئی ہمیں حدیث یا کوئی واقعہ سناتا ہے یا پھر اسکول میں جب ٹیچر ہمیں کچھ سمجھاتی ہے تو ہمیں اسے غور سے سننا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ اسے اچھی طرح یاد بھی کر لیں۔ یہ بہت اچھی بات ہے۔ اس طرح سے وہ حدیث، وہ واقعہ یا کوئی بھی اچھی بات ہم یاد کر کے دوسروں تک بھی پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں ہر اچھی بات کو غور سے سننے اور اسے یاد کرنے اور اس پر عمل کرنے کے ساتھ دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ پیاری بچوں، اب میں آپ کو بتاتی ہوں ایک بری بات کے بارے میں، اور وہ ہے پانی ویسٹ کرنا۔ پیاری بچوں، پانی اللہ پاک کی ایک ایسی نعمت ہے جس کے بغیر زندگی کا تصور پاسبل ہی نہیں ہے۔ پانی کو ضائع کرنا بہت بری بات ہے۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت کے برے لوگ وہ ہیں جو پانی بہانے میں اسراف کرتے ہیں۔ خود بچے اور بچیاں منہ دھونے، نہانے
या घर के कामों में पानी इस्तेमाल करते हुए पानी को बहुत ज्यादा ज़ाया करते हैं, जो कि बहुत ही बुरी बात है। हमें चाहिए कि हम खुद भी इस बुरी बात से बचें और दूसरों को भी समझाएं कि ऐसा ना करें। अल्लाह पाक हमें हर बुरी बात से बचने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। जज़ाकल्लाहु खैरा। इंशाअल्लाह हम इन बातों पर अमल करेंगे। अल्लाह पाक हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। प्यारी बच्चियों और किड्स मदी चैनल के नाज़रीन, घर की नेकी में जो आज मेरा टॉपिक है वो है बावुज़ू रहना। प्यारी बच्ची, वुज़ू पाकी हासिल करने का एक तरीका है, ये भी एक नेकी है। मिसाल के तौर पर जब हम अच्छी नियतों के साथ नमाज पढ़ने के लिए सुन्नत के मुताबिक वुज़ू करते हैं तो हमें वुज़ू करने के साथ साथ वुज़ू में मौजूद सुन्नतों पर अमल करने का भी सवाब मिलता है। बहुत से बुजुर्गाने दीन अल्लाह के नेक बंदे बावुज़ू रहने को पसंद करते थे। हमें भी कोशिश करनी चाहिए कि जितना मुमकिन हो सके बावुज़ू रहें, क्योंकि हमेशा बावुज़ू रहना इस्लाम की सुन्नत है। वुज़ू के बगैर हम कुरान पाक के किसी हिस्से को हाथ नहीं लगा सकते। एक बार अल्लाह पाक ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से इरशाद फरमाया कि ए मूसा, अगर बेवुज़ू होने की हालत में तुझे कोई मुसीबत पहुँचे तो खुद अपने आप को मलामत करना, यानी इसका जिम्मेदार खुद को ही समझना। इससे हमें पता चला कि वुज़ू की हालत में रहने के दूसरे फायदों के साथ साथ एक फायदा ये भी है कि अल्लाह पाक हमें मुख्तलिफ मुसीबतों से बचाता है। अल्लाह पाक हमें जितना हो सके पाक साफ रहने और बावुज़ू रहने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अब चलते हैं स्टूडियो की तरफ। जी तो ये था हमारा सेगमेंट घर की नेकी। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ। कुरान पाक में एक सूरत है, सूरे नमल। नमल का मतलब क्या है? जी अम्मा, आप बताएंगे। चूटी। आपने कहा चूटी, आपका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। एक मुसलमान जब दूसरे मुसलमान से मिले तो उसे क्या बोलना चाहिए? जी मेरा, अब आप बताइए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपने कहा अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, आपका जवाब दुरुस्त है। जिसको पूरा कुरान पाक ज़बानी याद हो उसे क्या कहते हैं? जी जोहा, आप बताइए। जिसे पूरा कुरान याद है उसे हाफिज़े कुरान कहते हैं। आपने कहा हाफिज़े कुरान कहते हैं, आपका जवाब दुरुस्त है। प्यारा का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का क्या नाम है? जी शज़नब, आप बताइए। हज़रत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। आपका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। कलीमुल्लाह किन नबी अलैहिस्सलाम का लक़ब है? देखो क्या क्या बताते हैं हमको, क्या क्या। जी हज़रत, आप बताइए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। आपका जवाब दुरुस्त है। मगरिब की नमाज में कितनी फर्ज रकातें होती हैं? जी अम्मा, आप बताइए। 3 रकातें हैं। आपने कहा 3 रकातें हैं, आपका जवाब दुरुस्त है। कुरान पाक की सबसे बड़ी सूरत कौन सी है?
سورہ بقرہ. آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. ربیع الاول کے بعد کون سا مہینہ آتا ہے؟ جی میرا باپ بتائیے. ربیع الآخر کا مہینہ آتا ہے. آپ نے کہا ربیع الآخر کا مہینہ آتا ہے. آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. جزاک اللہ خیرا. پیاری بچوں، ہم چلتے ہیں ہم نے نیکسٹ سیگمنٹ کیا جس کا نام ہے دعا. تو پیاری بچیوں، آج میں انشاءاللہ آپ کو مصافحہ کرنے یعنی ہاتھ ملانے کی دعا اور کسی کا شکریہ ادا کرنے کی دعا کے بارے میں بتاؤں گی. جب بھی کسی سے مصافحہ کریں، ہاتھ ملائیں تو یہ دعا پڑھیں: یغفر اللہ لنا ولکم، یغفر اللہ لنا ولکم، یغفر اللہ لنا ولکم. ترجمہ: اللہ پاک ہماری اور تمہاری مغفرت فرمائے. آمین. اور جب بھی کسی کا شکریہ ادا کرنا ہو تو تھینک یو اور تھینکس کہنے کے بجائے یہ دعا پڑھیں، شکریہ ادا کرنے کی دعا: جزاک اللہ خیرا، 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 جزاک اللہ خیرا. جی تو کڈس مدنی چینل کے ناظرین اور پیاری بچیوں، اسی کے ساتھ ہمارا پروگرام کا وقت یہیں ختم ہوا جاتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. دیکھو کیا کیا بتاتے ہیں ہم کو، کیا کیا سکھاتے ہیں. مریم کی باتیں، مریم کی باتیں. بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا.